کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی باہر کام کرتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ ارادہ کر لیں تو صرف وہی ہے جو مدد کر سکتا ہے، اور آپ ایسا کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں، اگر آپ اسے اپنا مقصد بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ہم کیسے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے، مسجد میں یا مسجد کے باہر؟ حیا، شرم، عاجزی، ان سب کو لے کر چلیں۔ آپ کی گفتگو میں، آپ کے چلن میں حیا اور عاجزی نظر آنی چاہیے۔ سورۃ قصص میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت شعیب کی بیٹی نے کیسے حضرت موسیٰ کو اپنے والد کا پیغام دیا۔ ایک عورت ہونے کے باوجود آپ کی اپنی ایک رائے ہے، آپ کا حق ہے، شرمائے نہیں، مگر آپ کے انداز بیان میں شرم ہونی چاہیے۔ وہ ایک عورت تھی، ایک نبی کی بیٹی، حضرت موسیٰ کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ آئیے، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، جو آپ نے ہمارے لیے کیا اس کے لیے شکریہ کہنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ انہوں نے کیسے کہا؟ شرم و حیا کے ساتھ۔ جائیے قرآن کھولیے، پڑھیے، اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے موسیٰ سے عاجزی سے بات کی، آہستہ آواز میں اور حیا کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور ہیلو کیسے ہو، کیا ہو رہا ہے، سب دیکھیں سنیں۔ ایک مسلم عورت کا یہ طریقہ نہیں۔ ایک مسلمان عورت میں کچھ خوبیاں ہونی چاہیے۔ اپنی آواز کو نیچا رکھیں، اپنی آواز کو نیچا رکھیں، اچھا لباس پہنیں، جب چلیں آپ کے چلن میں حیا نظر آئے۔ لوگوں کے بارے میں نہ سوچیں۔ میں بھی کام کرتی ہوں اور جب اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتی ہوں تو میں کیا کہتی ہوں؟ اے اللہ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے۔ یہ وہی دعا ہے جو ہمارے نبی نے فرمائی جب مکہ کے لوگ ان کی باتیں سن کر بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ آج بھی لوگ نہیں جانتے۔ قصور ہمارا ہے، ہم انہیں وہ مثال بن کر نہیں دکھا رہے، ہم خود عمل نہیں کر رہے۔ دوسرے لوگوں کی طرح مت بنیں، وہی رہیں جو آپ ہیں، بلکہ ویسا بنیں جیسے اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔